بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ذہن جو ہے ہماری زندگی کی گاڑی کا ڈرائیور ہوتا ہے، ہم سارے جانتے ہیں۔ اب یہ ڈرائیور جو ہے بعض اوقات گاڑی کو اچھا چلا رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے اب ایک انسان جب غصے میں ہوتا ہے ون somebody is angry، اور جب ایک انسان غصے میں ہوتا ہے تو پھر انسان بہت غلط سٹیپ لے لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ غلط سٹیپ لے لیتا ہے، اور وہ ایک انسان کا غلط سٹیپ لے لینا جو ہے وہ ظاہر ہے ایک انسان کے لیے، ایک انسان کی زندگی کے لیے بہت ہی نقصان دہ، انجوریس، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ غصے میں ایک انسان ایسا سٹیپ لیتا ہے کہ جس کی سزا پھر ایک انسان کو ایک طویل عرصے تک بھگتنا پڑتی ہے۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان ساری زندگی اس کی سزا بھگتتا رہتا ہے، اور یوں بھی ہوتا ہے غصے کا نتیجہ کہ انسان کی جان چلی جاتی ہے۔ تو یہ وہ ایکسیڈنٹس ہیں جو ایک ذہن ہماری زندگی کی گاڑی کو جن ایکسیڈنٹ سے دوچار کر سکتا ہے اور کر بھی دیتا ہے۔ تو یہ غصہ اسی لیے حرام قرار دیا گیا۔ غصے کو دین کے اندر، ہماری اسلامی تعلیمات کے اندر غصہ کہیں بھی جائز نہیں سمجھا جاتا۔ کہیں بھی غصے سے گھر اجڑ جاتے ہیں، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور دیکھیں، انسان جو ہے اگر کوئی بھی ایب نارمل سٹیٹ کے اندر، مینٹل سٹیٹ کے اندر اگر ایک انسان کوئی بھی غلط ذہنی کیفیت کے اندر ہے تو وہاں پہ غلطی کا امکان ہے، وہاں پہ بلنڈر کا اور امکان بھی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، جب ایک انسان ذرا ڈپریسڈ ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے کہ انسان اس وقت بھی غلط سٹیپ جو ہے وہ لے لیتا ہے، غلط ڈیسیژنز انسان کر لیتا ہے، اور وہ غلط ڈیسیژنز جو ہیں اور وہ غلط سٹیپس جو ہیں وہ پھر ان کا انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ایک انسان کا یہ جو انسان کی گاڑی کا جو ڈرائیور ہے، جس کو ہم ذہن کہتے ہیں، یہ اچھی حالت کے اندر رہے، نہ یہ غصے کے اندر رہے، نہ ہی یہ ڈپریشن کے اندر رہے، اور نہ ہی کسی ایکسائٹمنٹ کے اندر۔ ایک اور ذہنی کیفیت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ایکسائٹڈ ہونا، بہت خوش ہونا۔ جہاں پہ غلطی کا امکان ڈپریشن کے اندر، ڈپریسڈ مینٹل سٹیٹ کے اندر، ایک لو اسپرٹس کے اندر جب ایک انسان ہوتا ہے تو غلط ڈیسیژن کرتا ہے، اس کا امکان بہت ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایکسائٹمنٹ کے اندر جب ایک انسان بہت خوش ہوتا ہے، اس وقت بھی انسان سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک بہت بڑی شخصیت نے بہت بڑی، یا شاید اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، اور لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک بہت بڑی شخصیت نے اپنی جان گنوائی ایکسائٹمنٹ کے عمل میں۔ میں پہلے بھی متعدد گفتگوؤں کے اندر اس پہ ذکر کر چکا ہوں، اور بات یہ ہے کہ ایک انسان کا ذہنی طور پہ نارمل رہنا جو ہے وہ ایک انسان کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اور اسی سچویشن کے اندر ایک انسان کا جو ذہن ہے وہ بہتر کام کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، جب ایک انسان کو بہت سردی لگی ہوئی ہوتی ہے تو ایک انسان کا ذہن اور دیگر اعضاء بہتر کام نہیں کرتے، اور ذہن چونکہ سب سے زیادہ سینسیٹیو ہے اور اس وجہ سے سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ اور گرمی کی صورت کے اندر جب بہت گرمی ہوتی ہے اور ایک انسان کو معقول ٹیمپریچر نہیں مل پاتا، اور اس وقت بھی ایک انسان کا ذہن بہتر انداز کے اندر کام نہیں کر پاتا۔ ایک انسان جو ہے اگر اس کو نیند آئی بھی ہے، نیند کا غلبہ ہے، انسان کا ذہن بہتر کام نہیں کر سکتا۔ اگر ایک انسان بہت زیادہ بھوک اور پیاس کے اندر مبتلا ہے تو ایک انسان کا ذہن جو ہے وہ بہتر انداز کے اندر کام نہیں کرتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذہن چونکہ ہماری
اس زندگی کی گاڑی کا ڈرائیور ہے، لہٰذا اس کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنا جو ہے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی ایک کمی جو ہے وہ رہ جاتی ہے، اور وہ کمی بھی ہم نے پوری کرنی ہے، اور وہ کمی بڑی اہمیت کی حامل بن جاتی ہے۔ وہ کمی ہے ایک انسان اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو مسلسل پازیٹیو خیالات جو ہیں وہ پازیٹیو خیالات سے ایک انسان اپنے ذہن کو فیڈ کرتا رہے۔ یہ پازیٹیو خیالات جو ہوتے ہیں یہ ایک انسان کی ذہن کی نشو و نما کے لیے، ایک انسان کے ذہن کو بہتر انداز کے اندر کام پہ لگانے کے لیے ایک انسان کو یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ آج ہم نے ایک انسان کی جو برین کی ضروریات ہیں، ہاں یہاں پہ بہت ضروری ہوگا یہ بات کہنا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن کو آکسیجن مہیا کریں بہتر، اور پولیوٹیڈ ایئر سے بچائیں اور آکسیجن مہیا کریں۔ اور پھر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو انٹاکسیکینٹ ہوتے ہیں، جو چیزیں نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں، جو چیزیں ایڈکٹیو ہوتی ہیں، جو چیزیں ان سے بچنا چاہیے۔ اور سب سے ہلکا نشہ جو ہے وہ سگریٹ اور چائے کافی کا ہے، لیکن یہ بھی نقصان دہ ہیں، لیکن یہ سب سے ہلکا نشہ ہے۔ اور جتنی ایڈکٹیو چیزیں ہیں وہ ساری ایک انسان کے ذہن کو برباد کر دینے والی ہیں۔ ہمیں اپنے ذہن ایک انسان کو دیا ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے بڑا اور سب سے قیمتی تحفہ ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور ہم نے ایک طرف اس کی پروٹیکشن کرنی ہے اور دوسری طرف ہم نے اس کو بہتر اور مزید بہتر انداز کے اندر ہم نے اس کو بروئے کار لانا ہے، کیونکہ ذہن جو ہے وہ ایک انسان کی زندگی کی گاڑی کا ڈرائیور ہے، اور ہم نے اس ڈرائیور کو بہتر حالت کے اندر رکھنا ہے۔ جزاک اللہ۔